السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے ہماری قرآن فیملی؟ اللہ پاک سے دعا ہے اپنے گھروں میں شاد رکھے، آباد رکھے، آپ کے گھروں کو اللہ پاک رحمت کا سائبان بنا دے۔ اور آج کل جس گرمی کو آپ بڑی صبر کے ساتھ جھیل رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس کے بدلے قیامت کی گرمی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 44 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی اگلی آیات دیکھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 45۔ الذین، جو لوگ، یصدون، روکتے تھے، ان سے، سبیل اللہ، اللہ کے راستے، ویبغونہا، اور اس میں تلاش کرتے تھے، عوجاً، کجی، وہم، اور وہ، بالآخرۃ، کافرون، آخرت کے کافر ہیں یا انکار کرنے والے ہیں۔ تو ترجمہ کیا بنا؟ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ظالموں کی یہ قسم ہے۔ مسلمان تو ہیں، جو اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر کہتے یہ ہیں کہ اسلام نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں یہ بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، اس میں آج کے دور میں ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اسلام کے قوانین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دے کر انہیں قیدی بنا دیا ہے، مطلب اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ لونڈی غلاموں کے جواز کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اسلام اپنے دور میں تو ایک زندہ تحریک تھی، مگر آج یہ نظام فرسودہ ہو گیا ہے جو زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ وہ اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور پھر بہانہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں معاشی نظام جو ہے نا اسلام کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، سود کے بغیر تو ہماری معیشت چل ہی نہیں سکتی۔ یہ سب باتیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اسلام کا راستہ روکنے اور اس کی سیدھی راہ میں ٹیڑھا پن پیدا کرنے کی باتیں ہیں یہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ پر، اللہ کے حضور جواب دہی پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اوپر سے اپنے آپ کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے ان کے دل کالے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ورنہ وہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ یعنی وہ اسلامی قوانین میں شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اس سے نفرت دلاتے ہیں یا لوگوں کو دھمکی دے کر راہ حق سے روکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ راہ سیدھی نہیں ہے، صحیح راہ وہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ تین باتیں ہوں گی نا، کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس اللہ کے راستے میں کجی ڈھونڈتے ہیں، کمی خامی یا ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں ان پر لعنت کر دی گئی ہے، ورنہ ہر فاسق پر لعنت نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 46۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبینہما، اور ان کے درمیان، حجاب، ایک حجاب، وعلی، اور پر، الاعرافی، آراف، رجال، کچھ آدمی، یعرفون، پہچان لیں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی پیشانی سے، ونادوا، اور پکاریں گے، اصحاب الجنتی، جنت والوں، ان کے، سلام، سلام، علیکم، تم پر، لم یدخلوہا، وہ اس میں داخل نہیں ہوئے، وہم، اور وہ، یطمعون، امیدوار ہیں۔ جی دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اس کی بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی نشانی سے پہچانیں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہے، اور وہ اس میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، اور وہ طمع رکھتے ہوں گے کہ کاش وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اچھا، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے آراف، وہ ہے کیا آراف؟ آراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اوٹ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الحدید سورت میں، ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے بیرونی طرف تو عذاب ہوگا اور اندرونی طرف رحمت۔ یہ دیوار جنت کے لذتوں اور خوشیوں کو جہنم کی طرف جانے سے، اور جہنم کی کلفتوں یعنی کہ بہت زیادہ اذیتوں کو، اور آگ کی لپیٹ، گرمی اور دھوئیں کو جنت کی طرف جانے سے روک دے گی۔ اصحاب اعراف کون لوگ ہیں؟ ان کے متعلق بہت سے اقوال ہیں۔ زیادہ تر کا قول یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں
اور برائیاں برابر برابر ہوں گی۔ وہ اس مقام پر ہوں گے، ان کے ایک طرف اہل جنت ہوں گے جن کو وہ ان کے نورانی چہروں سے پہچانتے ہوں گے، اور دوسری طرف اہل دوزخ ہوں گے جن کی سیاہ اور کالی کلوٹی رنگت کی بنا پر انہیں بھی پہچانتے ہوں گے۔ جنت کے امیدوار کون ہوں گے؟ اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ جو لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، اصحاب اعراف ان کو السلام علیکم کہیں گے، اور وہ بھی جنت میں جانے کی امید رکھتے ہوں گے۔ کئی اہل جنت ابھی حساب کتاب سے فارغ نہ ہوئے ہوں گے، مگر اصحاب اعراف ان کے نورانی چہرے دیکھ کر ان کو پہچان لیں گے کہ وہ جنتی ہی ہیں، تو انہیں السلام علیکم کے بعد جنت کی خوشخبری دیں گے۔ اور ان حساب کتاب میں مشغول لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اب بھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، تاہم وہ امید ضرور رکھتے ہوں گے کہ وہ جنت میں اللہ کے حکم سے جائیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اعراف میں کون لوگ ہوں گے؟ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ ابن مسعود، حذیفہ بن یمان اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ کا یہی قول ہے، اور بعض حدیثیں اس قول کی تائید کرتی ہیں، اور کسی نے کہا ہے کہ وہ مومنوں میں افضل لوگ ہوں گے، کسی نے شہداء، کسی نے انبیاء، اور کسی نے ان لوگوں کو بتایا ہے جو اللہ کی راہ میں ستائے گئے ہوں گے۔ یہ لوگ اہل جنت اور اہل جہنم سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان لوگوں کو سلام کریں گے جنہیں جنت کی بشارت دی جا چکی ہوگی۔ ابھی اس میں وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے، صرف بشارت ہوئی ہوگی، لیکن اس کی خواہش ان کے دلوں میں کروٹ لے رہی ہوگی۔ اصحاب اعراف جب جہنم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو ان جہنمیوں کو پہچان لیں گے جنہیں دنیا میں انہوں نے کفر اور شرک اور اللہ سے بغاوت سرکشی کرتے دیکھا ہوگا، تو مارے خوف کے جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے پکاریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ساتھ جہنم میں داخل نہ کر۔ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہمیں جہنم کی ہولناکیوں اور ظالموں کے ساتھ سے محفوظ فرما کر جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ پھر وہ جہنمیوں کے نام اور ان کے چہروں سے پہچانتے ہوئے انہیں شرم دلائیں گے کہ افرادی قوت، اسباب، وسائل کی کثرت اور تمہارا انکار اور تکبر تمہیں جہنم میں داخل ہونے سے نہ بچا سکے، اور جن لوگوں کو تم دنیا میں حقیر سمجھ کر ان کے ایمان اور صالح کردار پر تانے کستے تھے، یہ لوگ کسی صورت میں ہم سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھتے تھے نا، اگر یہ واقعی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں تو انہیں ہمارے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں کیوں حاصل نہیں ہو سکی؟ اے جہنم والو، یہ بھی دنیا میں کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ آخرت میں بھی اللہ کے فضل اور کرم سے محروم رہیں گے۔ اب دیکھو یہ خوش نصیب کس طرح اپنے رب کی نعمتوں سے سرفراز کیے جا رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت نمبر 47 میں اللہ پاک کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا، اور جب صُرِفَت پھریں گی، ابصارہم ان کی نگاہیں، تلقاء طرف اصحاب النار دوزخ والوں، قالو کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا ہمیں نہ کر، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ۔ ترجمہ کیا بنا آیت نمبر 47 کا؟ اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ مت کر۔ یعنی اصحاب اعراف جو ہوں گے نا، دوزخیوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں گے، کیونکہ وہ خود بھی امید و بیم کی حالت میں ہوں گے، دوزخ سے ڈر رہے ہوں گے، جنت کی آس لگا کے بیٹھے ہوں گے، لہٰذا ان کی آنکھوں کو اہل جہنم کی طرف پھیرا جائے گا تو پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلے گی وہ یہ ہوگی، اے اللہ، ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، ان سے بچا لینا، ان کا ساتھ نہ دینا۔ پھر جب نظر پڑ ہی گئی تو سب سے پہلی بات جو وہ اہل دوزخ سے پوچھیں گے یہ ہوگی کہ آج تمہارا وہ جتھا کہاں گیا جس کے متعلق شیخیاں بگارا کرتے تھے؟ جیسا کہ جب سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی کہ دوزخ پر 19 داروغے مقرر ہیں تو کافر کہنے لگے کہ ہم تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہم میں سے 10 آدمی بھی ایک کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک پہلوان قسم کا آدمی کہنے لگا کہ ان میں سے 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کے لیے تم سب ہی کافی نہ ہوگے۔ اور دوسری بات وہ اہل دوزخ سے کہیں گے کہ دیکھ لو، جنت میں وہی لوگ جا رہے ہیں جنہیں تم فقیر، مسکین، غلام کہہ کر حقیر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر ہونا ہوتی تو یہاں اس دنیا میں بھی اس کی رحمت کا کچھ حصہ انہیں مل ہی جاتا۔
انہی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج بلا خوف و خطر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس طرح اصحاب اعراف اہل دوزخ پر ان کی جھوٹی باتوں کا، ان کے تکبر اور غلط تصورات کا بیان کر کے ان کو آئینہ دکھائیں گے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 48 سورہ اعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادا، اور پکاریں گے، اصحاب الاعراف، اعراف والے، رجالن، کچھ آدمی، یعرفونہم، وہ انہیں پہچان لیں گے، بے سیماہم، ان کی پیشانی سے، قالو، وہ کہیں گے، ما اغنا، نہ فائدہ دیا، انکم، تمہیں، جمعکم، تمہارا جتھا، وما، اور جو، کنتم تستکبرون، تم تکبر کرتے تھے۔ وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اصحاب اعراف جو ہیں وہ سرداران کفر اور شرک کو پکار کر کہیں گے کہ جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا کفر اور شرک کی ہے۔ وہ پوچھیں گے، کہاں گئی تمہاری وہ کڑفوں، تمہاری جماعت، تمہارا خاندان اور قبیلہ، اور کہاں ہے آج تمہارا تکبر؟ پھر جنت کی طرف دیکھیں گے تو وہاں ان کمزور لوگوں کو دیکھیں گے جنہیں کفار دنیا میں حقیر سمجھتے تھے، ذلیل سمجھتے تھے، اور گمان کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے انہیں چھوڑ کر ان رذیلوں کو کیسے نوازے گا۔ انہیں مخاطب کر کے کہیں گے کہ تم لوگ اب جنت میں داخل ہو جاؤ، وہیں ہمیشہ کے لیے رہو، اب تمہیں کوئی غم اور خوف لاحق نہیں ہوگا۔ اے بدبختو، انہی کی نسبت تم کہا کرتے تھے نا۔ اب یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ جہنمیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم انہی کی نسبت کہا کرتے تھے۔ کن کی نسبت؟ جو کہ اب جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ انہیں کوئی راحت نہیں دے گا۔ اے اعراف والو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ آرام کے ساتھ، بے کھٹ کے جنت میں جاؤ۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ اعراف میں جو کھڑے ہیں نا امید لگا کے، تو ان کو کہہ رہا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعراف والوں کا اعمال صالحہ اس قابل نہ نکلے کہ انہیں جنت میں پہنچائیں، لیکن اتنی برائیاں بھی ان کی نہیں تھیں کہ دوزخ میں جائیں۔ تو یہ اعراف پر وہی روکے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے اندازے سے پہچان رہے ہوں گے وہ، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلے کر چکے گا، شفاعت کی اجازت دے دے گا، لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ ہمارے باپ ہیں، ہماری شفاعت اللہ تعالیٰ کی جناب میں کر دیجئے۔ آپ جواب دیں گے، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میرے سوا کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہو، اپنی روح اس میں پھونکی ہو، اپنی رحمت اس پر اپنے غضب سے پہلے پہنچائی ہو، اپنے فرشتوں سے اسے سجدہ کرایا ہو؟ سب جواب دیں گے، نہیں، ایسا آپ کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ فرمائیں گے، میں اس کی حقیقت سے بے خبر ہوں، میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ ہاں، تم میرے لڑکے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب سب لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان سے شفاعت کرنے کی درخواست کریں گے۔ تو آپ جواب دیں گے کہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے سوا کوئی اور خلیل اللہ ہوا ہو، یا اللہ کے بارے میں اس کی قوم نے آگ میں پھینکا گیا ہو؟ سب کہیں گے، آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ فرمائیں گے، مجھے اس کی حقیقت معلوم نہیں، میں تمہاری درخواست شفاعت نہیں لے جا سکتا۔ تم میرے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ بتاؤ، میرے سوا اللہ نے کسی کو اپنا کلیم اللہ بنایا، اپنی سرگوشیوں کے لیے نزدیکی عطا فرمائی؟ جواب دیں گے، نہیں۔ فرمائیں گے، میں اس کی حقیقت سے بے خبر ہوں، میں تمہاری سفارش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہاں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے شفاعت طلبی کا تقاضا کریں گے۔ یہ جواب دیں گے کہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے سوا کسی کو اللہ نے بے باپ کے پیدا کیا ہو؟ جواب ملے گا، نہیں۔ پوچھیں گے، جانتے ہو کوئی مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو بحکم اللہ میرے سوا اچھا کرتا ہو، یا کوئی مردے کو بحکم اللہ زندہ کر دیتا ہو؟ کہیں گے، کوئی نہیں۔ فرمائیں گے، میں تو آج اپنے نفس کے بچاؤ میں ہوں، میں اس کی حقیقت سے بے خبر ہوں، مجھ میں اتنی طاقت کہاں کہ تمہاری سفارش کر سکوں۔ ہاں، تم سب کے سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ تمام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ جب ان کے پاس جائیں گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سینہ ٹھوک کر کہیں گے کہ ہاں ہاں، میں اسی لیے موجود ہوں۔ پھر میں چل کر اللہ کے عرش کے سامنے ٹھہر جاؤں گا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہی ہیں۔ پھر اپنے رب عز و جل کے پاس پہنچ جاؤں گا اور ایسی ایسی تعریفیں اللہ کی کروں گا کہ کسی سننے والے نے کبھی نہ سنی ہوں گی۔ پھر سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر مجھ سے فرمایا جائے گا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی۔ بس میں اپنا سر اٹھا کر کہوں گا، میرے رب، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ سب تیرے ہی ہے۔
پھر تو ہر پیغمبر اور ہر فرشتہ رش کرنے لگے گا، یہی مقام محمود ہے۔ پھر میں ان سب کو لے کر جنت کی طرف جاؤں گا، جنت کے دروازے کھلواؤں گا اور وہ میرے لیے اور ان کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 49 سورہ اعراف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہؤلائی، کیا اب یہ وہی، الذین، وہ جو کہ اقسمتم، تم قسم کھاتے تھے، لا ینالہم، انہیں نہ پہنچائے گا، اللہ برحمت، اپنی کوئی رحمت، ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، الجنت، جنت میں، لا خوف، نہیں کوئی خوف، علیکم تم پر، ولا، اور نہ، انتم تم، تحزنون، غمگین ہوگے۔ ترجمہ ہے، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یہ بات تفسیر بتا چکی ہوں میں، تو مختصر اس پہ دوبارہ سے سن لیجئے کہ اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو دنیا میں غریب ہیں، مسکین ہیں، مفلس نادار قسم کے ہیں، جن کا مذاق اڑاتے تھے یہ متکبرین، اور کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال ہوتا۔ پھر مزید وہ جو ہے نا جسارت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت سے یہ محروم ہوں گے، اللہ کی رحمت تو صرف ہم پر ہوگی جس طرح دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن اللہ پاک اپنی رحمت سے انہیں نوازے گا۔ اب تم لوگ جو متکبر تھے اپنی قسموں میں جھوٹے ہو گئے ہو، اس چیز کی حقیقت تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی ہے جسے تم کسی شمار میں نہیں لایا کرتے تھے۔ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا الجنت، یعنی اپنے اعمال کے صلے میں جنت پالو، یعنی کمزور اور ناتواں لوگوں کو اور بہت احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ کہا جائے گا کہ اپنے نیک اعمال کی جزا کے طور پر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مستقبل میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو کچھ گزر گیا ہے تم اس پر غمزدہ نہ ہونا، بلکہ تم محفوظ ہو، مامون ہو، مطمئن اور ہر بھلائی پر خوش، شاداں، فرحاں ہو جاؤ۔ اس کی نظیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وہ مجرم جو دنیا میں اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کیا کرتے تھے، اپنے گھر واپس لوٹے تو اکڑ فوں کے ساتھ اتراتے ہوئے لوٹتے، اور جب اہل ایمان کو دیکھتے تو کہتے یہ تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج اہل ایمان کافروں پر ہنسیں گے اور اپنے تختوں پر بیٹھے کافروں کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ مطففین۔ اہل علم اور مفسرین میں اس بات پر اختلاف ہے کہ اصحاب اعراف سے مراد کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہیں۔ اس بارے میں صحیح مسلک یہ ہے کہ اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، نہ تو ان کی برائیاں زیادہ ہوں گی جن کی بنا پر وہ ان کو جنت میں ڈال دیا جائے، نہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی جس کی بنا پر ان کو جنت مل جائے۔ لیکن جب تک اللہ چاہے گا یہ لوگ مقام اعراف میں رکیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جنت ہی دے گا، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ جاتی ہے اور اس کی رحمت ہر چیز پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب قریش کے کھاتے پیتے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان لوگوں کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نوازے، استغفر اللہ۔ اب اعراف والے جہنم میں ان لوگوں کو پہچان کر جو نادار مسلمانوں سے اس قسم کی گفتگو کیا کرتے تھے کہیں گے کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، دیکھ لو اب وہی لوگ ہیں جنہیں کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ پھر اگلی آیت نمبر 50، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادا، اور پکاریں گے، اصحاب الناری، دوزخ والے، اصحاب الجنتی، جنت والوں، ان کے، افیدو، بہاؤ یا پہنچاؤ، علینا، ہم پر، من المائی، پانی سے، او یا، مما، اس سے جو، رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں رزق دیا، قالو، وہ کہیں گے، انا، بے شک، اللہ حرمہما، اسے حرام کر دیا، علی الکافرین، کافروں پر۔ ترجمہ، اور آگ والے جنت والوں کو آواز دیں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو یا اس میں سے کچھ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔
جیسے کہ پہلی آیت نمبر میں گزرا ہے کہ جنت کی نعمتیں اہل ایمان کے لیے خالص ہوں گی۔ جنتی انہیں جواب دیں گے کہ جنت کا پانی اور رزق اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے، لہٰذا ہم تم سے کوئی ہمدردی کا سلوک کر کے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اصحاب اعراف کے جنت میں داخل ہونے کے بعد کفار یعنی جہنمی لوگ یہ فریاد کریں گے۔ دوزخی جب آگ میں جل رہے ہوں گے تو اپنی دنیا کے جاننے والوں شناسا لوگوں کو اہل جنت سے فریاد کریں گے کہ ہم پر کچھ پانی ہی گرا دو تاکہ ہمیں کچھ آرام مل جائے، آگ سے نجات مل جائے، یا کھانے کے لیے کچھ گرا دو۔ اہل جنت اس کا یہ جواب دیں گے کہ یہ چیزیں تو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، لہٰذا ہم اللہ کی نافرمانی کر کے خود گناہ گار نہیں بننا چاہتے۔ تم نے تو دنیا میں اللہ کے دین کو کھیل بنایا ہوا تھا، مذاق بنایا ہوا تھا، اور دنیا کی زینتوں میں پھنس کر آخرت سے بالکل ہی غافل ہو گئے تھے۔ کیونکہ تم دنیا میں اللہ کو بھول گئے تھے تو اللہ بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کرے گا، حالانکہ وہ بھولتا نہیں، لیکن ایسا معاملہ کرے گا جیسے وہ بھی تمہیں بھول گیا۔ اب بھگتو۔